مال کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک آدمی گنہگار شرک اور کفر پر ڈوبا ہے تو آپ کہیں گے اس کا مال بھی نحوست لاتا ہے, اس کا گھر بھی نحوست بھرا ہے, کیونکہ اس سے نحوست ہی آئیں گے اس کی برائی کی وجہ سے. لیکن اس کی نحوست اس کے لیے, پورے سماج کے لیے نہیں ہوتی ہے. تو نحوست ہوتی ہے وقت میں, لیکن وہ اس آدمی کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہاں تو پورا مہینہ مونس بنا دیا آپ نے. کیسے؟ شادی نہیں, بیاہ نہیں, خوشی نہیں, فلاں نہیں. آج کل خیر کر رہے ہیں, پہلے نہیں کرتے تھے. دوسرا یاد رکھیے, مخصوص جو ہے اس کو جس کو کہتے ہیں نظر اور نیاز اور منتیں اس مہینے منائی جاتی جو کچھ بھی ثابت نہیں ہے. مخصوص آل رسول مطلب آپ سب کے خاندان کے لوگوں سے, اور کیا کیا رسومات نہیں کیے جا رہے, بہرحال آپ سب جانتے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. نظر اور نیاز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے, اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوتی. یہ بھی نہیں کہ کسی اور کے لیے اللہ کے نام سے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی جائز نہیں, حرام ہے. بہرحال اسی طرح ہمارے ماحول میں آج کل تو الحمدللہ کم ہو گیا, لیکن ابھی بھی باقی ہے تازیے, سواریاں اس کو بولتے ہیں, اور پھر وہ پنجے, پھر گھوڑے, پھر شیر اور چیتے, سب آپ دیکھ سکتے مارکیٹ میں کیا کیا ہوتا ہے. یہ سب ابھی بھی ہو رہا ہے, کم ہو گیا الحمدللہ, لیکن ہو رہا ہے. یہ تعزیہ وغیرہ تو بالکل صحیح نہیں. یاد رکھیں کہاں سے آئے, کیا ان کا وجود ہے, اس چیز کو دیکھ کر آپ بولیں گے عجیب و غریب چیز ہے. ایک ڈنڈے پہ کپڑے پہ کپڑا لٹکا دیا گیا, ایک آدمی اس میں اتنی انرجی لاتا کہاں سے ہے جو اتنی دیر تک لے کر اس کو سوار ہوتا ہے, سوائے اس کے کہ بیچارہ اپنے ہوش میں نہ ہو. ایک عام آدمی اتنی دیر تک کچھ بھی نہیں کر سکتا. بہرحال یہ سب حالات, اور لوگ اس سے نظریں مانگ رہے ہیں, منت مانگ رہے ہیں, اس کے نیچے سے گزر رہے ہیں. آپ دیکھیے یہ سب چیزیں ہو رہی. بلکہ ہم چھوٹے تھے تو اتنی باتیں بھی ہم نے سنی, اللہ رحم کرے, اللہ معاف کرے, کہ بولے فلاں ایک تعزیہ اگر فلاں ایک دوسرے تعزیے سے مل گئے, جس کا نام ایک بڑے صاحب اور دوسرے کا نام چھوٹے صاحب تھا, دونوں مل گئے تو بولے قیامت آ جائیں گے اس دن. یہ عام بات تھی بالکل, یہ سب چرچی تھے, مطلب چھوٹے تھے سن رہے تھے ہم گلی گلی. مطلب دیکھیے علامت قیامت بھی ہمارے بچپن میں کسی نے بتایا نہیں ہم کو کہ کیا ہے یہ علامت قیامت, تو بولتے یہ علامت قیامت ہے. فلاں ایک جگہ بیٹھتے ہیں, فلاں ایک جگہ بیٹھتے ہیں, تو بڑے اور چھوٹوں کا جس دن ملن ہو گیا تو اس دن بولے قیامت آ جائے گی. عجیب و غریب مطلب چیز ہے یہ عقائد. اتنی عقیدے کی کمزوریاں کہ ایک مسلمان کو یہ نہیں پتا قیامت کب آئیں گی. اتنے واضح طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا, حدیث کے اندر بیان کر دیا, اس کے باوجود یہ تو بہرحال یہ سب چیزیں, تو یہ سب بھی ہو رہا ہے. یاد رکھیں ماحول مارکیٹ میں بچنا چاہیے, بچوں کو بچانا چاہیے, روک سکتے تو روکنا بھی چاہیے, محبت کے ساتھ علم کے ساتھ سمجھانا بھی چاہیے, تاکہ وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں دھیرے دھیرے چھوڑ دے. چونکہ ہمارے وہ بھائی ہے جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں, ہم ان کے خلاف بات نہیں کریں, جہالت, نالج نہیں ہے. نالج آ جائے گا انشاءاللہ چیزیں چلی جائیں گی. ایک زمانہ تھا ساری لوگ ایسی حرکتیں کرتے تھے, دھیرے دھیرے علم آیا, جماعتوں نے کام کیا, مختلف تنظیمیں آئی, شخصیات آئی, کام آیا اور تبدیلیاں آئی. تو بہرحال ابھی بھی اصلاح کی بہت ضرورت ہے, اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے. میں خاص کیوں کہہ رہا ہوں, ہم لوگ چونکہ اب جان ہی رہے تو ہم سمجھ رہے ہو نہیں رہا ہے, ویسا نہیں ہے, ہو رہا ہے, بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. پہلے آدھا کلومیٹر ہوتا تھا, اب 2 کلومیٹر کے روڈ بند ہو رہے, تو ہو رہا ہے. سمجھائیے, منائیے, لوگوں کو سکھائیے, علم دینا یہ اصل چیز ہے. یاد رکھیے اسی طرح جو ہے 10 محرم کو میلے وغیرہ لگائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ روایتیں بیان کی جاتی کہ اس روز جو اپنے گھر والوں پہ رزق میں کشادگی کریں گا اللہ سال بھر برکت دیں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھے اور آپ بول رہے ہیں رزق میں کشادگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ پورے دن کا ہوتا ہے. یاد رکھیں پھر سورج نکلنے کے پہلے سے ڈوبنے تک تو دن چلا جاتا ہے. کشادگی والی روایتیں صحیح نہیں, یاد رکھیے. تو اس دن کشادگی نہیں کرنا, روزہ رکھنا ہے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے اس مہینے کے اندر خاص طور سے جو آخری پوائنٹ رہے گا, صحابہ پہ لوگ لعن طعن کرتے ہیں. کون کیا کیسے آپ سب جانتے ہیں, لعن طعن کرتے ہیں. یاد رکھیں برا بھلا کہتے ہیں, ہم بھی شامل ہیں وہ بھی شامل ہے, سب اس کا حصہ ہی. یاد رکھیں یہاں سے بات, صحابہ پہ لعن طعن کوئی نہیں کر سکتا. یاد رکھیے بہت بڑی جسارت ہے, بہت بڑی جسارت ہے. صحابہ پہ لعن طعن کرنا, زبان درازی کرنا, منہ کھولنا, میں ایسا ہی کہتا ہوں کہ آسمان کی طرف دیکھ کر تھوکنا ہے, وہ تھوک واپس اپنے منہ پہ آتا ہے. اب آسمان کی طرف دیکھ کے تھوک سکتے ہیں کیا, وہ منہ پہ آتا ہے اپنے اڑ کر. تو صحابہ کے بارے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ان کی جس شخصیات جو ہے بڑی معتبر, بڑی اہمیت کی حامل ہے. کبھی موقع رہا تو میں صحابہ کے فضائل آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا, لیکن ایک فضیلت میں قرآن سے ان کی بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, کہ اے لوگوں فَإِنْ آمَنُوا, اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسے کہ, ٹھیک ہے جی, اللہ کیا فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسے کہ صحابہ ایمان لائے تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے, دیگر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے ویسے کیسے, جیسے صحابہ ایمان لائے تو یہ ہدایت پہ رہیں گے. تو صحابہ کی ایمان کو کسوٹی اور معیار بنا دیا گیا دوسروں کی ایمان کے لیے, کہ ایسا لاؤ تو تم کامیاب ہو, تو ہدایت یافتہ ہو. اب اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کی ایمان کو معیار بنا دیا گیا, کسوٹی بنا دیا گیا, کہ اگر یہ ایمان لائے ویسے جیسے کہ صحابہ ایمان لائے تو یہ ہدایت یافتہ ہوں. صحابہ کی ایمان کو کسوٹی بنایا گیا, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ وہ شخصیات ہے, یاد رکھیں, بڑی ان کی عظمت ہے. یاد رکھیں بہت اونچا مقام ہے. یاد رکھیں کتنا کہ میں بتا نہیں سکتا. یاد رکھیں صرف یہ کہہ سکتا کہ دنیا کے تمام یاد رکھیں نیکوکار لوگ بھی مل جائے تو ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اور
دنیا کے تمام اصحاب جو الگ الگ انبیاء کے تھے وہ سب بھی مل جائے تو ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. صحابی کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یاد رکھیں، بہت اونچا ہوتا ہے. انبیاء کی ایمان کی خصوصیت یہ وہ صرف بڑھتا ہے، صرف بڑھتا ہے. صحابہ کی ایمان کی خصوصیت ہے وہ ایک لیول کو جا کے پہنچ جاتا ہے. اور ہمارے ایمان کا معاملہ ہے بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی، یاد رکھیں، بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. صحابہ کے لیول کو پہنچ کے رک گیا، انبیاء کا صرف بڑھتا ہے، ہمارا بڑھتا اور گھٹتا ہے، یاد رکھیں. تو یہ وہ شخصیات ہے، یہ وہ شخصیات ہے جن کی زبان میں قرآن اترا، کبھی کبھار ان کے لیے قرآن اترا، کبھی کبھار ان کی نصیحت پہ قرآن اترا، ان کی غلطی کو بتانے کے لیے قرآن اترا، ان کے اچھے اعمال کی تعریف کرنے کے لیے قرآن اترا. تو اندازہ لگا یہ وہ ذات ہے، یہ وہ شخصیت ہے. اور یہ کیسی ذات ہے صحابہ کی؟ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی مثال توریت اور انجیل میں پہلے سے بیان کر دی تھی. یہ صحابہ کا مقام ہے کہ ان کی مثالیں توریت اور انجیل میں تھی، اور توریت کی انہی مثالوں کی وجہ سے، توریت کی انہی مثالوں کی وجہ سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بغیر جنگ کے القدس بیت المقدس دے دیا گیا تھا. یہ بیت المقدس کی تاریخ آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے. بیت المقدس پہ 42 بڑی بڑی جنگیں ہوئی، یاد رکھیے. 100 بار اس شہر کا محاصرہ ہوا جہاں مسجد اقصی ہے، یاد رکھیے. تاریخ یہ گواہی دیتی کہ سب سے زیادہ جانیں کسی شہر کے لیے گئی ہے تو وہ یہی شہر ہے، یاد رکھیے. تاریخ گواہی دیتی کہ سب سے زیادہ پورے جنگیں اگر تاریخ میں لڑی گئی تو اسی شہر کے لڑی گئی. لیکن تاریخ اس کی بھی گواہی دیتی کہ ایک بار ایسا موقع آیا بغیر جنگ کے یہ شہر سونپ دیا گیا. اور وہ کس کو سونپ دیا گیا تھا؟ عمر ابن خطاب کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کی کتاب میں اور نصرانیوں کی کتاب میں یہ لکھا تھا کہ صحابہ کی مثالیں تھی، اور اس میں یہ مثال تھی اور اوصاف تھے، فلاں فلاں قسم کا حکمراں آئے گا تو اس کو چابیاں خاموشی کے ساتھ دے دینی چاہیے، جنگ کی ضرورت نہیں تھی، اور دے دی گئی. تو یہ مثالیں موجود ہونے کی وجہ سے صحابہ کی توریت اور انجیل میں، قرآن میں اللہ رب العزت فرمایا کہ ان کی مثال توریت اور انجیل میں تھی. تو اندازہ لگا یہ وہ ذاتیں اور شخصیت ہیں. تو کبھی بھی یاد رکھ، سمجھ کے رہنا اس معاملے میں. کبھی بھی کسی کے بارے میں منہ اٹھا دیا عام لوگوں کے بارے میں، وہ بھی گناہ ہے. صحابی کے بارے میں تو پھر تو ایمان کا معاملہ ہے، چونکہ صحابہ سے محبت یہ دین ہے، اسلام ہے، اور یہ ایمان ہے. یاد رکھ، ان سے بغض اور نفرت یاد رکھ یہ نفاق ہے، یہ گناہ ہے، یاد رکھ، اور یہ کفر تک بھی لے جاتا ہے، یاد رکھ. تو لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے صحابہ کی شخصیت کا جہاں معاملہ ہے. تو لہٰذا اس مہینے میں لوگ بڑا صحابہ کو لعن کرتے ہیں. میں کہوں گا یہ جسارت، یہ غلطی مت کرنا کبھی. یہ بہت جس کو کہیں گے نا دنیا اور آخرت برباد کرنے والا عمل ہے. تو بہرحال چند باتیں تھی جو محرم کے تعلق سے، اس ماہ کے تعلق سے میں نے مناسب سمجھی آپ تمام کے سامنے رکھوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں اور اس پیغام کو انسانیت تک پہنچائیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنی نسلوں کو کتاب و سنت پر قائم رکھنے والا بنائے. اللہ رب العزت جو تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، بیمار ہے، ان تمام کی مشکلوں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو دور کرے. اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اپنا کھویا وقار، عزت اور مرتبہ دے. اللہ رب العزت تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.